صحافت میں عبادت، عبادت سے شہادت، راہ حق میں راہ وفا کا مجاہد، سارے میڈل ہی اپنے نام کروا گیا، جسے نہ اپنی شان میں کوئی قصیدے پڑھنے کی ضرورت پیش آئی اور نہ تعریفوں کے مینار کھڑے کرنے کے لیے لوگوں پر گندگیاں اچھالنی پڑیں۔ اس کی گواہیاں اللہ نے لوگوں کے منہ سے جاری کروائیں۔ جس نے راہ حق میں جذبہ پرخلوص سے حق بولنے، حق لکھنے اور اس پر ڈٹ جانے میں بے باکی اور جرت مندانہ اپنے قلم کا استعمال کیا، وہ قلم کہ جس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن قلم کی قسم کھا کر بتا رہا ہے۔ یہ وہ عزت اس رب نے اسے دی جو کاندھوں پر درجنوں میڈل سجانے والوں کو نہ مل سکی، مارکہ کارزار میں نہ ملی، اور نہ ان کو حاصل ہو سکی جو دن اور رات اپنی سچائیوں، اپنی تعریفوں کے گن گاتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے اصل عزت جو کوئی دے نہیں سکتا، جس کے لیے آپ کو پریس کانفرنسیں نہیں کرنی پڑتی۔ یہ عزت، محبت اور رتبے اللہ سچ کا نعرہ بلند کرنے والوں کو، حق کی خاطر آواز اٹھانے والوں کو، انسانیت کا درد رکھنے والوں کو نصیب کرتا ہے۔ کیا خوب علامہ اقبال فرما رہے ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ وہ عزت ہے جو اللہ دیتا ہے، چھین سکتے ہو تو چھین لو۔ آج ارشد شریف کا یہ باب تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا، اور آنے والی نسلیں بھی اور ان کی اپنی نسل بھی ان پر رشک کرے گی۔ مرد حق، مرد مجاہد، محب وطن، انسان دوست، دلوں پر حکومت کرنے والا، راہ حق کا مجاہد، سلام تیری عظمت اور جرت کو۔ یہاں منظر بھوپالی کی یہ نظم میں ضرور رقم کرنا چاہوں گی، سر پھری ہواؤں سے ہم نہ مات کھائیں گے، ان کے پیرہن کی بھی دھجیاں اڑائیں گے۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے۔ آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ عمر بھر تو کوئی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے۔ اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے۔ غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگیں گے، پہلا وار تم کر لو، دوسرا ہمارا ہے۔